السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوڈان کے برے ہوتے حالات سے آپ سب واقف ہی ہوں گے، مگر اصل ماجرا کیا ہے کہ بات اندرون خانہ جنگی تک آن پہنچی؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے سوڈان ملک کو آزاد کیا تو جاتے جاتے دو ملکوں ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کو ایک ساتھ جوڑ دیا، جبکہ یہ دونوں الگ الگ ممالک تھے۔ ان دونوں ممالک میں الگ الگ قبیلے رہتے ہیں جن کے رسم و رواج بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا 1956 میں اسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان ایک بڑی سول وار شروع ہوئی، جو کہ 2005 میں جا کر ایک ایگریمنٹ کے تحت ختم ہوئی۔ تب اس ملک کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا جس میں 98% لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ساؤتھ سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک چاہیے۔ 2011 میں ان دونوں ممالک کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ نارتھ سوڈان کے اندر ہے۔ نارتھ سوڈان کے اندر بھی بہت سارے ایسے قبائل موجود ہیں جو کہ اس ملک کے بھی ٹکڑے کر کے اس کو الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت نارتھ سوڈان کے صوبے دارفر میں یہ شور اپنے عروج پر ہے۔ دارفر کا ایریا لگ بھگ اسپین ملک کے برابر ہے، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے۔ اس علاقے کے اندر موسٹلی نان عرب لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ اپنا یہاں الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں، اور اسی کو روکنے کے لیے یہاں پر موجود عرب قبیلوں نے ان کی بغاوت کو روکنے کے لیے ایک نئی فورس تیار کی جس کا نام رکھا گیا ریپڈ سپورٹ فورس۔ یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ سوڈان کے ملٹری کے برابر آ چکی ہے اور اب یہ پورے سوڈان پر کنٹرول چاہتی ہے۔ دوستو، ایک ملک کی ملٹری جب بھی حکومت کے معاملات میں مداخلت کر کے خود کو مضبوط کر لے تو وہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے اور مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے۔ پھر یہ ملٹری ملک کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن یہ عوام کی خواہش اور مرضی کے بغیر ان پر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوڈان میں اس وقت ملٹری کا قبضہ ہونے کے باوجود اس کے حالات مارشل لا سے اس لیے مختلف ہیں کیونکہ سوڈان کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالفاتح البحران اور ان کے نائب محمد حمدان دگالو، جو کہ ریپڈ فورس کے جنرل ہیں، ان دونوں نے مل کر 2021 کے اندر عمر البشیر کی 30 سالہ حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں کے درمیان عہدوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی کہ عبدالفاتح ملک کے حکمران بنے، جبکہ دگالو ان کے نائب یعنی نائب صدر کے عہدے کے طور پر کام کرنے لگے۔ لیکن معاملات تب خراب ہوئے جب دسمبر 2021 کے اندر دگالو کو ترقی دے کر عبدالفاتح کے ماتحت کی بجائے ان کے برابر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اب دوستو، ایک ملک کے دو حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا ان دونوں کی آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے عبدالفاتح کی ملٹری اور دگالو کی ریپڈ فورس کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کی دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عبدالفاتح یہ چاہتے تھے کہ ملک کی ملٹری کے اندر دگالو کی ریپڈ فورس کو ضم کر دیا جائے، یعنی ان دونوں کو ایک کر دیا جائے، مگر ان دونوں کا اس بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ریپڈ سپورٹ فورس کو 2013 میں اندرون خانہ بغاوت اور ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا، مگر اب وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ ان دونوں جنرلز کی آپسی کلیش کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی جس میں عوام اب تک پس رہی ہے۔ آفیشیل ڈیٹا رپورٹ کے مطابق 150 کے قریب لوگ اس جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ کئی سو زخمی اور لاکھوں کے قریب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں۔ خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ ابھی تک یہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل میں سوڈان ملک کا حکمران اس وقت کون ہے۔ نارتھ سوڈان اس وقت بالکل لاوارث ہو چکا ہے اور یہ دونوں جنرل اس وقت ملک کو اپنی مرضی اور اپنی پالیسی پر چلانا چاہتے ہیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جنرل کتنے کرپٹ ہیں اور یہ دونوں بالکل بھی سیاستدان نہیں ہیں۔ ان کو سیاست میں کوئی تجربہ حاصل نہیں، جس کی وجہ سے آج سوڈان ان حالات تک آن پہنچا ہے۔ ان دونوں جنرلز میں صرف ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے دولت و اقتدار کی لالچ اور ہوس۔ دوستو، دونوں طرف اس وقت جو لوگ فورسز کے اندر مر رہے ہیں وہ کوئی ملک کے دشمن یا غیر مسلم نہیں، بلکہ وہ ان کے سوڈانی بھائی اور مسلمان ہیں۔ اس وقت ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ سوڈان سے اپنی جان بچا کر بس کسی طرح سے نکل جائے۔ یہ بالکل وہی حالات بن چکے ہیں جو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے دوران بنے تھے۔ صرف 2 لوگوں کی انا نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یوکرائن کے معاملے پر تو ساری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا، مگر سوڈان کے معاملے میں جو کہ ایک مسلم ملک ہے، افریقن یونین کہاں ہے، عرب لیگ کہاں ہے، یونائٹڈ نیشن کہاں ہے؟ یہ تمام انسانی حقوق کے علمبردار اس وقت خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ خاموشی اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک مسلم ملک ہے اور مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے خاموش ہیں کہ مغرب تو ہمیشہ سے ہی مسلم ممالک کو توڑنا چاہتا ہے، جس کی مثال شام، عراق، فلسطین، لیبیا، افغانستان، صومالیہ، یمن اور لبنان جیسے ممالک ہیں۔
2014 کی واشنگٹن ڈی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق، جس میں اینڈریو بیسوچ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلامک اسٹیٹ کو شکست بھی دے دیں تب بھی ہم اس سے بڑی جنگ ہاریں گے، جس میں اس نے امریکہ کے تمام مسلم ممالک میں جنگی مداخلت کے حالات بیان کیے اور ان تمام مسلم ممالک کی ایک لسٹ بتائی جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو، آپ ایک دفعہ بیٹھ کر ان تمام حالات کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے ایک کے بعد ایک مسلم ملک ٹوٹتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں LGBTQ جیسے شر کا بیج بو دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج نہیں تو کل ہمارے ملک کے حالات بھی خراب ہوں گے اور مغرب صرف بیٹھ کر تماشا دیکھے گا، جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم امت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کے اگر ایک حصے پر زخم آئے تو تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی بند آنکھیں کھولیں اور آپس میں یکجا ہونے کی کوشش کریں، ورنہ مغرب ہمیں نوچ کھائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔